اب اگر منہ سے آواز نکلی تو تمہیں طلاق دے کر باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ فرحان خان بے رحمی سے دھاڑتا اس پر حاوی ہوا تو وہ معصوم ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ گئی۔ عین نکاح کے وقت لڑکے والے گاڑی نہ ملنے پر بارات واپس لے گئے تو خاندان والوں نے مل کر شبانہ کی شادی اس کی خالہ کے بڑے بیٹے سے کر دی، جس کی بیوی 10 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ وہ شبانہ سے 16 سال بڑا اور انتہائی بدمزاج انسان تھا۔ شبانہ کا دل شادی ٹوٹنے سے پہلے ہی غمگین تھا، اوپر سے فرحات کی سرد مزاجی نے اس کی روح بھی زخمی کر دی۔ سارا دن گھر کے کام کرنے کے بعد رات میں وہ خاموشی سے فرحات کی بے رحم قربت سہتے سہتے نڈھال ہو جاتی۔ ایک دن شبانہ کو خبر ملی وہ ماں بننے والی ہے، تو شادی کے گھر جو چند لمحوں پہلے تک کہکو روایتی گیتوں اور شہنائیوں کی آواز سے گونج رہا تھا، اب ایک دم گھٹتے ہوئے سکوت میں ڈوب چکا تھا۔ ہر طرف لگی زرد اور سفید لائٹس کی روشنی اب آنکھوں کو چبھنے لگی تھی، اور فضا میں پھیلی موتیا کی خوشبو کسی ماتم کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں شبانہ سرخ بہاری عروسی جوڑے میں سجی بیٹھی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے کان باہر ہال سے آنے والی ہر آہٹ پر لگے تھے۔ دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ نکاح کا وقت سر پر تھا، مولوی صاحب صوفے پر بیٹھے کاغذات درست کر رہے تھے، لیکن دلہا والوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ باہر حال میں شبانہ کے والد رحمت علی بار بار اپنے پرانے موبائل کی سکرین کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کی موٹی موٹی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اچانک فون وائبریٹ ہوا تو انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف رمیز کی لالچی ماں بانو بیگم کی تیز اور کاٹدار آواز گونجی۔ ہیلو رحمت علی صاحب، بانو بیگم نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ جی جی بانو بیگم، السلام علیکم۔ آپ لوگ کہاں رہ گئے؟ سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، مولوی صاحب بھی آ چکے ہیں۔ رحمت علی نے اپنی آواز میں چھپے گھبراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ ادب آداب سلام دعا کو چھوڑے رحمت صاحب، ہم بارات لے کر نکل تو رہے تھے لیکن ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے گاڑی کا انتظام نہیں کیا۔ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں برانڈ نیو بڑی گاڑی چاہیے، ہمارے خاندان کی ایک عزت ہے۔ بانو بیگم کے لہجے میں سری لالچ اور اکڑ تھی۔ رحمت علی کا کلیجہ منہ کو آیا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے جیسے بانو بیگم ان کے سامنے کھڑی ہوں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں بھابھی، میں ایک سفید پوش انسان ہوں، اپنی بساط سے بڑھ کر میں نے انتظام کیا ہے۔ میں گاڑی کا انتظام بھی جلد کر دوں گا۔ آپ بارات لے کر آئیں، میں یہاں پیروں میں بیٹھ کر آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ میری بیٹی کی ڈولی کا سوال ہے۔ بس رحمت صاحب، اب بحث کا وقت نہیں ہے، گاڑی کا انتظام نہیں ہوا اس لیے بارات راستے سے ہی واپس جا رہی ہے۔ رمیز بھی میری مرضی کے خلاف نہیں جائے گا۔ شادی کینسل۔ دوسری طرف سے لائن کٹ گئی اور اس کٹی ہوئی لائن نے رحمت علی کی زندگی کی ڈور بھی کاٹ دی۔ رحمت علی کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر گرا اور وہ خود اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ حال میں موجود مہمانوں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ چند سیکنڈ کے سکوت کے بعد پورے حال میں باتوں کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ لو کر لو بات، عین وقت پر بارات واپس چلی گئی۔ ضرور لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا، ورنہ ایسے کوئی بارات واپس لے جاتا ہے۔ خاندان کے روایتی تانے دینے والی چچی رشیدہ آگے بڑھیں اور زہر آلود لہجے میں بولی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی رحمت بھائی کہ اتنے اونچے خاندان میں ہاتھ مت ڈالو۔ اب لو کروا لی پورے خاندان کی تھو تھو۔ اب اس لڑکی سے کون شادی کرے گا جس کی بارات دروازے سے لوٹ جائے؟ اندر کمرے میں شبانہ کی سہیلیوں کے چہروں سے رونق غائب ہو چکی تھی۔ جب یہ خبر شبانہ کے کانوں تک پہنچی تو اسے لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ کے رہا۔ اس کے معصوم ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھوں سے گرے آنسوں نے اس کے گالوں پر لگی مہنگی مہندی اور میک اپ کو دھندلا دیا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ صدمے کی اس کیفیت میں چلی گئی جہاں انسان رو بھی نہیں سکتا۔ شبانہ کی ماں زرینہ حال کے بیچوں بیچ کھڑی اپنے بال نوچ رہی تھیں اور رو رو کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ ہائے میری بچے کی قسمت، کوئی دیکھو میرے رحمت کو، وہ تو بالکل چپ ہو گئے ہیں، کوئی ہماری عزت بچا لو۔ اس تمام ہنگامے اور ذلت کے ماحول میں حال کے کونے میں سفینہ بیگم شبانہ کی خالہ خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک باوقار پختہ ارادے والی اور خاندانی خاتون تھی۔ اپنی بہن زرینہ اور سفید پوش بھائی رحمت علی کی یہ ذلت ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، اپنے سفید دوپٹے کو درست کیا اور مضبوط قدموں سے رحمت علی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ رحمت بھائی اٹھیں، اپنے آنسو پونچھیں۔ سفینہ بیگم کی باروب آواز نے حال کے شور کو یکدم کم کر دیا۔ رحمت علی نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ باجی میری بچی برباد ہو گئی،
اب میں کس منہ سے جیوں گا؟ کوئی برباد نہیں ہوا رحمت بھائی، جب تک سفینہ بیگم زندہ ہے۔ اس خاندان کی بیٹی کی عزت مٹی میں نہیں ملے گی۔ نگاہ آج ہی ہوگا، اسی حال میں ہوگا اور اسی وقت ہوگا۔ سفینہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ چچی رشیدہ نے فوراً ٹوکا، ارے سفینہ بیگم، عقل کے ناخن لو، دلہا تو بارات لے کر بھاگ گیا، اب کیا آسمان سے دلہا اتارے گی؟ سفینہ بیگم نے چچی رشیدہ کو گھور کر دیکھا اور باہر صحن کی طرف اشارہ کیا، جہاں ان کا بڑا بیٹا فرحاد خان کھڑا تھا۔ دلہا کہیں باہر سے نہیں آئے گا، میری بہن کی بیٹی میری بھی بیٹی ہے۔ میں اپنے بڑے بیٹے فرحاد کا ہاتھ شبانہ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ یہ نام سنتے ہی حال میں ایک بار پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ فرحاد خان جو عمر میں شبانہ سے 16 سال بڑا تھا، انتہائی سخت مزاج، سرد مہر اور باروب انسان، جس کی بیوی 10 سال پہلے فوت ہو چکی تھی اور اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کے گرد ایک اونچی دیوار کھڑی کر لی تھی۔ بیگم جان باہر گئیں اور فرحاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے حال کے اندر لے آئے۔ فرحاد خان اپنی بلیک سوٹ میں ملبوس 6 فٹ لمبا، گندمی رنگت اور چہرے پر سخت تاثرات لیے حال کے وسط میں آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید جلال اور ناگواری تھی۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرحاد نے دھیمی لیکن گرجدار آواز میں اپنی ماں سے کہا۔ میں اور شادی؟ وہ بھی اس لڑکی سے جو مجھ سے عمر میں اتنی چھوٹی ہے؟ آپ جانتی ہیں میں اس دلدل سے نکل چکا ہوں۔ سفینہ بیگم نے فرحاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ فرحاد خان، یہ میری بہن کی عزت کا سوال ہے، اس خاندان کی پگڑی کا سوال ہے۔ اگر آج شبانہ اس گھر سے بن بیاہی لوٹ گئی تو رحمت بھائی زندہ نہیں بچیں گے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک غیرت مند بیٹا سمجھا ہے، آج تمہیں اپنی ماں کی دودھ کی لاج رکھنی ہوگی۔ اماں لیکن فرحاد نے انکار کرنا چاہا۔ اس کا پورا وجود اس زبردستی کے رشتے کے خلاف بغاوت کر رہا تھا، لیکن ماں کے سامنے اس کی زبان گنگ ہو جاتی تھی۔ کوئی لیکن ویکن نہیں فرحاد، یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری حکم ہے تمہیں، سفینہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ فرحاد نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اس زور سے بھینچی کہ اس کے پٹھے تن گئے۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے روتے ہوئے رحمت علی پر ڈالی، پھر اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں شبانہ بند تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے اماں، اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو مجھے منظور ہے۔ مولوی صاحب کو بلائیں۔ سفینہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ حال میں دوبارہ ہلچل مچ گئی۔ مولوی صاحب کو عزت سے لایا گیا۔ فرحاد خان صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ کسی پتھر کی مورتی کی طرح سخت تھا، جس پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ اندر کمرے میں سفینہ بیگم شبانہ کے پاس آئیں۔ انہوں نے شبانہ کو روتا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ میری بچی، قسمت نے تمہارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، لیکن فرحاد برا انسان نہیں ہے۔ وہ تھوڑا سخت ضرور ہے، لیکن وہ میری تربیت ہے۔ اپنے باپ کی پگڑی کا خیال رکھو اور سائن کر دو۔ شبانہ نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھا، قلم اٹھایا اور لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے آنسو اس کاغذ پر گر کر پھیل گئے۔ باہر حال میں مولوی صاحب نے فرحاد سے پوچھا، فرحاد خان ولد احمد خان، کیا آپ کو شبانہ رحمت ولد رحمت علی اپنے نکاح میں قبول ہے؟ فرحاد نے ایک لمحے کے لیے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ اس کے ذہن میں اپنی پہلی بیوی کا چہرہ اور ماضی کی تلخیاں گھوم گئی، لیکن ماں کا چہرہ سامنے آتے ہی اس نے اسپاٹ اور گہری آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مبارکباد کی روایتی آوازیں تو ابھریں، لیکن ان میں وہ خوشی اور جوش نہیں تھا جو ایک عام شادی میں ہوتا ہے۔ رحمت علی نے فرحاد کے گلے لگ کر روتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن فرحاد نے انہیں بس رسمی طور پر تھپ تھپایا۔ یوں ایک ٹوٹتی ہوئی بارات کے ملبے پر ایک ایسے رشتے کی بنیاد رکھ دی گئی جس میں محبت کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ صرف ایک طرف بے بسی تھی اور دوسری طرف ماں کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ایک سخت اور بے رحم وجود۔ فرحاد خان کا کمرہ بالکل سادہ تھا۔ دیواروں پر چھایا گہرا سرمئی رنگ اور پرانا بھاری فرنیچر کمرے کے ماحول کو مزید بوجھل اور سرد بنا رہا تھا۔ کھڑکی کا ایک پٹ کھلا تھا جہاں سے آنے والی رات کی سرد ہوا کمرے میں موجود وحشت کو بڑھا رہی تھی۔ اس وسیع اور تاریک کمرے کے کونے میں شبانہ بیڈ کے بالکل کنارے پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کا سرخ خروسی جوڑا، جس کی زردی اور ستارے حال کی روشنی میں چمک رہے تھے، اب اسے زہر لگ رہے تھے۔ گھونگھٹ کے پیچھے چھپے اس کے معصوم چہرے پر آنسوں کی قطاریں خشک ہو چکی تھیں اور نئے آنسو اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔
وہ ایک ایسی لڑکی جس کے خواب چند گھنٹے پہلے بے دردی سے کچلے جا چکے تھے، اور اب وہ ایک ایسے انسان کے رحم و کرم پر تھی جس کے نام سے ہی لوگ کانپتے تھے۔ اچانک دروازہ ایک بھاری جھٹکے سے کھلا۔ شبانہ کا دل جیسے سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا۔ بھاری اور مضبوط قدموں کی آواز کمرے میں گونجی۔ فرحات خان اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے بلیک سوٹ کے اوپر کے چند بٹن کھول لیے۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید بیزاری اور غصے کے تاثرات واضح تھے۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھی شبانہ پر ڈالی۔ اس کی نظروں میں نہ تو کوئی کشش تھی اور نہ ہی کوئی نرمی۔ اس کے لیے شبانہ کوئی دلہن نہیں تھی، بلکہ اس کی ماں کی ضد کا وہ فیصلہ تھا جس نے اس کے 10 سالہ سکون اور تنہائی کو غارت کر دیا تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کی موت کے بعد زندگی سے اس حد تک بیزار ہو چکا تھا کہ اسے عورت نامی وجود سے ہی چڑ ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شبانہ کو اس کے گلے کا توق بنا کر اس پر زبردستی تھوپ دیا گیا ہے۔ فرحاد نے گہرا سانس لیا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کپڑے نکالتے ہوئے اس نے پشت پھیرتے ہی انتہائی سرد اور کھردرے لہجے میں کہا، اس وہم میں رہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ تم یہاں کوئی ملکہ بن کر آئے ہو یا میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ یہ شادی صرف میری ماں کی ضد اور تمہارے باپ کی پگڑی بچانے کے لیے ہوئی ہے، ورنہ فرحاد خان کی زندگی میں کسی دوسری عورت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ فرحاد کے ان سخت الفاظ نے شبانہ کے دل پر خنجر کا کام کیا۔ وہ جو پہلے ہی صدمے میں تھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کے حلق سے ایک تیز سسکی نکل گئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی سکوت کو توڑنے لگی۔ فرحاد جو پہلے ہی ذہنی تناؤ کا شکار تھا، شبانہ کے رونے کی آواز سن کر مزید زچ ہو گیا۔ اسے رونے دھونے سے شدید نفرت تھی۔ اس نے غصے سے اپنے کپڑے بیڈ پر پٹخے اور تیزی سے گھوم کر شبانہ کی طرف بڑھا۔ اس کا لمبا چوڑا وجود شبانہ کے ننھے سے وجود پر صاف فگن ہو گیا۔ وہ شبانہ کے بالکل قریب آیا اور اس کا بازو انتہائی سختی سے دبوچ کر اسے اوپر اٹھنے پر مجبور کیا۔ شبانہ نے خوف سے اپنی بند آنکھیں کھولیں تو سامنے فرحاد کا غیظ و غضب سے سرخ چہرہ تھا۔ خاموش ہو جاؤ۔ فرحاد خان بے رحمی سے دھاڑتا ہوا اس پر حاوی ہو۔ مجھے یہ عورتوں کے ڈرامے اور رونا دھونا سخت ناپسند ہے۔ یاد رکھو، تم اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی اور نہ ہی میں تمہیں یہاں دیکھنا چاہتا تھا۔ اب اگر منہ سے دوبارہ آواز نکلی تو تمہیں طلاق دے کر باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ طلاق کا لفظ شبانہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی اس کے باپ کی عزت مٹی میں ملتے ملتے بچی تھی۔ اگر اب اسے طلاق مل جاتی تو اس کا بوڑھا باپ صدمے سے مر جاتا۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنے معصوم اور کانپتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں، لیکن اس نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کے اندر کا سارا لاوا اندر ہی رہ گیا اور وہ بت بن کر رہ گئی۔ فرحاد نے اسے جھٹکے سے چھوڑا جیسے اسے چھونا بھی گوارا نہ ہو۔ اپنے یہ فالتو کپڑے بدلو اور فرش پر سو جاؤ، میری نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ کی دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا، گویا کمرے میں کوئی دوسرا موجود ہی نہ ہو۔ شبانہ اسی طرح زمین پر بیٹھ گئی۔ سرخ جوڑے کے بھاری پن کے ساتھ اس کی روح بھی بھاری ہو چکی تھی اور وہ ساری رات سہم کر جاگتی رہی۔ ابھی صبح کا اجالا پوری طرح پھیلا بھی نہیں تھا کہ کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگے۔ چچی رشیدہ باہر کھڑی اونچی آواز میں پکار رہی تھی، ارے او نئی دلہن، سورج سر پر آ گیا ہے اور تم ابھی تک اندر چھپی بیٹھی ہو۔ چائے کا وقت ہو گیا ہے، باہر آ کر ذرا کچن سنبھالو۔ کیا باپ کے گھر بھی دوپہر تک سونے کی عادت تھی؟ شبانہ جو رات بھر فرش پر بیٹھی روتی رہی تھی، گھبرا کر اٹھی۔ اس نے جلدی سے اپنا عام سا سوٹ پہنا، بال درست کیے اور باہر آئے۔ سفینہ بیگم نے اسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں تھوڑی ہمدردی تھی، لیکن انہوں نے بھی چچی رشیدہ کے سامنے کچھ کہنے سے گریز کیا۔ شبانہ بیٹا جاؤ، کچن میں ناشتے کا انتظام کرو۔ فرحاد کو صبح سویرے کڑک چائے اور پراٹھا پسند ہے، ذرا جلدی کرنا، سفینہ بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شبانہ کچن کی طرف چل دی۔ اس کا جسم رات بھر نہ سونے اور ذہنی اذیت کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس نے اف تک نہ کی۔ کچن میں پہنچتے ہی چچی رشیدہ نے برتنوں کا ایک بڑا ڈھیر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لو، پہلے یہ رات کے برتن صاف کرو، پھر ناشتہ بنانا۔ ہمارے گھر میں کام چور عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، رشیدہ نے طنز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شبانہ نے خاموشی سے سر جھکایا اور کام میں لگ گئی۔ دن بھر اسے ایک منٹ کے لیے بھی آرام نصیب نہ ہوا۔ پورے بڑے گھر کی صفائی، کپڑے دھونا، صحن میں جھاڑو دینا اور سب کے لیے کھانا بنانا،
وہ سارا دن نौکرانی کی طرح ایک کام سے دوسرے کام میں جتی رہتی۔ فرحاد کی چھوٹی بہن کرن نے ایک دو بار اس کی مدد کرنی چاہی، لیکن چچی رشیدہ نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ نئی دلہن کو گھر کے طور طریقے سیکھنے دو، تم بیچ میں مت آؤ۔ سارا دن ہڈیوں کو توڑ دینے والی مشقت کرنے کے بعد جب رات ہوتی تو شبانہ کی جان نکلنے لگتی۔ دن کا کام تو جسم کو تھکاتا تھا، لیکن رات کا وقت اس کی روح کو زخمی کر دیتا تھا۔ جب وہ رات کو تھکی ہاری نڈھال وجود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی تو فرحاد خان وہاں موجود ہوتا۔ اس کا رویہ دن بدن سخت اور سرد ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شبانہ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، اور اگر کبھی بولتا تو صرف حکم دینے یا طنز کرنے کے لیے۔ میرے جوتے پالش کرو، چائے میں چینی کم کیوں ہے، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ شبانہ بغیر کوئی جواب دیے چہرے پر خوف کی چادر اوڑھے اس کی ہر بات مانتی۔ رات کے اندھیرے میں وہ خاموشی سے فرحاد کی بے رحم قربت اور اس کے سخت مزاج کو سہتی۔ وہ اس کے پاس ہوتا تو اس کا وجود خوف سے جم جاتا، لیکن وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا لیتی تاکہ کوئی سسکی یا فریاد باہر نہ نکل سکے۔ اسے فرحاد کی وہ دھمکی یاد تھی کہ زبان کھولی تو طلاق دے دوں گا۔ اپنے باپ کی عزت اور اپنے خاندان کے بھرم کے لیے وہ ہر ستم، ہر سرد مہر رویہ اور ہر زخم خاموشی سے اپنے اندر اتارتی جا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور شبانہ کا گلاب جیسا چہرہ مرجھانے لگا۔ وہ اس بڑے گھر میں سب کی خدمت کرتی، سارا دن نوکرانی کی طرح کام کرتی اور رات کو فرحاد کے غصے اور برہمی کا نشانہ بنتی۔ اس کی زندگی جیسے ایک تاریک سرنگ بن چکی تھی، جہاں دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ صابر لڑکی سب کچھ سہتے سہتے نڈھال تو ہو رہی تھی، مگر اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ فرحاد خان کے بڑے گھر کا وسیع صحن، جہاں نیم کے ایک پرانے اور گھنے درخت کی چھاؤں تلے خاندانی عورتوں کی محفل جمی ہوئی تھی، تپتی ہوئی دوپہر میں فضا بھی بوجھل بن کا شکار تھی۔ بیگم جان صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جبکہ خاندان کی دیگر عورتیں ادھر ادھر کرسیوں پر براجمان باتوں میں مصروف تھیں۔ شبانہ جو صبح سے کچن میں جل رہی تھیں، اب ایک بھاری برتن سے ٹھنڈے شربت کے گلاس بھر بھر کے سب کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ اس کا سادہ سوتی سوٹ پسینے سے تر تھا، آنکھوں کے گرد اندھیرے سائے گہرے ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے کام کرنے کی رفتار میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی دوران صحن کے بڑے دروازے سے چچی رشیدہ اپنے دونوں بیٹوں کامران اور سلمان کے ساتھ انتہائی اکھڑ انداز میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر روایتی تکبر اور آنکھوں میں حسد کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے آتے ہی صحن کا جائزہ لیا اور سفینہ بیگم کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ شبانہ نے فوراً آگے بڑھ کر لرزتے ہاتھوں سے شربت کا گلاس چچی رشیدہ کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم چچی جان، شربت لیجیے، اس نے انتہائی دھیمی اور مودبانہ آواز میں کہا۔ چچی رشیدہ نے گلاس پکڑنے کے بجائے شبانہ کو سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا، جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا ایکسرے کر رہی ہوں۔ انہوں نے ایک زوردار ہنکارا بھرا اور گلاس جھٹکے سے پکڑ لیا۔ وعلیکم السلام، لو کر لو بات۔ سفینہ بیگم، میں تو دیکھ کر ہی حیران ہوں۔ چچی رشیدہ نے جان بوجھ کر اپنی آواز کو اتنا اونچا کیا کہ صحن میں موجود ہر عورت متوجہ ہو گئی۔ نئی دلہن کا یہ حال، نہ ہاتھوں میں مہندی کا رنگ، نہ چہرے پر کوئی روب۔ رحمت بھائی نے اپنی سفید پوشی کا ایسا روپ دکھایا ہے کہ لڑکی کو بالکل خالی ہاتھ ہمارے گلے مڑ دیا۔ سارا شہر باتیں کر رہا ہے سفینہ۔ شبانہ نے شرم اور دکھ سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے ہلکی سی کانپ اٹھی۔ چچی رشیدہ کا دل اتنے سے نہیں بھرا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور پھر زہر آلود لہجے میں بولی، اور بات صرف جہیز کی نہیں ہے، نیتوں کی ہے۔ سارا خاندان جانتا ہے کہ رمیز اور اس کی ماں کوئی بیوقوف نہیں تھے۔ عین وقت پر بارات ایسی واپس نہیں جاتی۔ ضرور اس لڑکی میں ہی کوئی عیب یا چکر ہوگا جو دوسروں کی چھوڑی ہوئی ہو، وہ ہمارے فرحاد کے پلے باندھ دی گئی۔ بیچارہ میرا شیر جیسا بھتیجا ایک تو پہلی بیوی کی موت کا غم جھیل رہا تھا، اوپر سے اب اس اتری ہوئی بارات کے ملبے کو سنبھالے گا۔ دوسری کی چھوڑی ہوئی، یہ الفاظ شبانہ کے کانوں میں کسی بم کی طرح پھٹے۔ اسے لگا جسے تپتے ہوئے صحن کی زمین نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے اور پلکیں جھپکتے ہی وہ اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر کہے کہ وہ بے قصور ہے۔ رمیز کی ماں لالچی تھی، لیکن اس کے دماغ میں فوراً فرحاد کا وہ غسیلا چہرہ اور وحشیانہ دھاڑ گونج اٹھی۔ اب اگر منہ سے آواز نکلی تو تمہیں طلاق دے کر باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ باپ کی عزت کا خوف اس کے گلے کا پھندا بن گیا۔
اس نے اپنے دانتوں تلے نچلا ہونٹ دبا لیا تاکہ اس کے حلق سے کوئی سسکی باہر نہ نکلے، اور وہ بت بنی سر جھکائے کھڑی رہی۔ سفینہ بیگم نے بھی ایک ٹھنڈی آہ بھری، لیکن وہ خاندان کی اس روایتی عورت کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ اسی لمحے کچن سے فرحاد کی چھوٹی بہن کرن باہر نکلے۔ وہ کافی دیر سے کچن کی کھڑکی سے چچی رشیدہ کا یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ اب مزید ضبط نہ کر سکی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی آئی اور شبانہ کے ہاتھ سے ٹرے چھین کر میز پر پٹخ دی۔ بس کریں چچی جان، خدا کے لیے اب اپنی زبان کو لگام دیں۔ کرن کی تیز اور کراری آواز پورے صحن میں گونجی۔ صحن میں موجود تمام عورتیں سہم گئیں۔ چچی رشیدہ صوفے پر اچھل پڑیں۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ لو دیکھو سفینہ، اپنی لاڈلی کی زبان دیکھو، بڑوں کے سامنے کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ کیا یہی تربیت دی ہے تم نے اسے؟ میری ماں کی تربیت پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے چچی جان، پہلے اپنی گندی سوچ کو صاف کریں۔ کرن نے اپنی بھابھی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، دوسروں کی چھوڑی ہوئی کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ رمیز اور اس کی ماں لالچی اور بغیرت تھے۔ انہوں نے گاڑی کے لیے تماشا کھڑا کیا، اور شبانہ بھابھی یہ ہماری خالہ کی بیٹی ہے، کوئی غیر یا سڑک سے اٹھائی ہوئی لڑکی نہیں ہے۔ ان کی شرافت، معصومیت اور صبر دیکھیں کہ آپ جیسی عورت کی اتنی کڑوی اور گھٹیا باتیں سن کر بھی انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا۔ کرن نے چچی رشیدہ کے بیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر رمیز لالچی تھا تو اس میں بھابھی کا کیا قصور؟ فرحاد بھائی کے پلے نہیں باندھی گئی یہ، بلکہ فرحاد بھائی خوش قسمت ہیں کہ انہیں اتنی نیک اور صابر بیوی ملی ہے۔ اگر آج کے بعد آپ نے میری بھابھی کو کوئی تانا دیا یا ان کے ماضی کا ذکر کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چچی رشیدہ کرن کا یہ روپ دیکھ کر لاجواب ہو گئی۔ وہ کھسیانی ہو کر سفینہ بیگم سے بولی، دیکھ لیا سفینہ، آج اس گھر میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے بیٹوں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اس تمام ہنگامے کے دوران صحن کی دوسری طرف بنے برآمدے کے ستون کے پیچھے فرحاد خان کھڑا تھا۔ وہ ابھی ابھی فیکٹری سے واپس لوٹا تھا اور اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ چچی رشیدہ کی اونچی آواز سن کر وہ وہیں رک گیا۔ اس نے چچی رشیدہ کے وہ الفاظ صاف سنے تھے، جو دوسروں کی چھوڑی ہوئی ہو وہ ہمارے فرحاد کے پلے بند دی گئی۔ ان الفاظ کا سننا تھا کہ فرحاد کے اندر ایک عجیب اور شدید قسم کی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس کے چہرے کے پٹھے تن گئے اور اس کی مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں۔ اگرچہ وہ خود شبانہ سے سخت نفرت کا اظہار کرتا تھا، اسے اپنے گھر میں ایک بوجھ سمجھتا تھا اور رات دن اسے دھمکاتا تھا، لیکن کسی باہر والے کا، خواہ وہ اس کی سگی چچی ہی کیوں نہ ہو، اس کی بیوی کو دوسروں کی چھوڑی ہوئی کہنا اس کی مردانگی اور خاندانی غیرت پر ایک کاری ضرب تھا۔ شبانہ فرحاد خان کے نام سے منسوب ہو چکی تھی، وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس کی تذلیل کا مطلب فرحاد خان کی اپنی تذلیل تھا۔ فرحاد نے دور سے شبانہ کے جھکے ہوئے سر، اس کے لرزتے ہوئے وجود اور اس کے سوکھے ہوئے گالوں پر بہتے آنسوں کو دیکھا۔ پہلی بار اس کے سخت دل میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی خلش محسوس ہوئی۔ اسے کرن کی بات یاد آئی کہ وہ صابر ہے، چپ کھڑی ہے۔ فرحاد نے گہرا سانس لیا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ہلکی سی ہلچل ہوئی تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن چچی کے تانوں نے اس کے اندر شبانہ کے لیے ایک ایسی بے چینی کا بیج بو دیا تھا جو آنے والے دنوں میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ وہ بغیر کوئی آواز کے خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کا ذہن پہلے جیسا پرسکون نہیں تھا۔ جون کی جھلسا دینے والی دوپہر اپنے پورے جلال کے ساتھ جوبن پر تھے۔ کچن کے چھوٹے سے بند ماحول میں حبس اور جلتے ہوئے چولہے کی تپش نے سانس لینا محال کر رکھا تھا۔ تپتے ہوئے توے کے سامنے کھڑی شبانہ صبح سے پورے خاندان کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی۔ کچن کی گرمی اور سارا دن بغیر آرام کیے کام کرنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم پسینے سے تر تھا اور دماغ پر مسلسل ذہنی تناؤ کا ایک بھاری بوجھ سوار تھا۔ شبانہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ماتھے کا پسینہ پونچھا، لیکن اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ صبح سویرے اٹھتے ہی اسے متلی محسوس ہوتی اور شدید کمزوری کا احساس ہوتا، لیکن فرحاد خان کے خوف اور چچی رشیدہ کے طعنوں کے ڈر سے اس نے کسی سے اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے آرام کرنا چاہا تو سب اسے کام چور کہیں گے اور فرحاد کا غصہ پھر سے بھڑک اٹھے گا۔ کرن کچن میں داخل ہوئی تو شبانہ کی حالت دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور شبانہ کے ہاتھ سے چمٹا چھین لیا۔ بھابھی خدا کے لیے بس کریں، آپ کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا ہے۔
اور ہونٹ سوکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا باہر صحن میں پنکھے کے نیچے بیٹھیں، باقی روٹیاں میں بنا لوں گی، کرن نے فکر مندی سے کہا۔ شبانہ نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ نہیں کرن، تم ہٹو، بس تھوڑا سا کام باقی ہے۔ اگر چچی جان یا فرحات خان نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ بات کرتے کرتے اچانک شبانہ کا سر بری طرح گھوما۔ اسے لگا جیسے کچن کی دیواریں چکر کھا رہی ہیں اور زمین اس کے پیروں کے نیچے سے سرک رہی ہے۔ اس نے توازن برقرار رکھنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا چاہا، لیکن اس کے پاؤں نے جواب دے دیا۔ وہ پانی کا جگ اٹھا کر جیسے ہی صحن کی طرف بڑھی، اس کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ دھڑم، مٹی کا جگ فرش پر گر کر پاش پاش ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی شبانہ بے سدھ ہو کر تپتے ہوئے صحن کے فرش پر گر پڑے۔ بھابھی! کرن کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ وہ کچن سے بھاگتی ہوئی آئی اور شبانہ کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ اماں، فرحات بھائی جلدی آئیں، دیکھیں بھابھی کو کیا ہو گیا۔ فرحات خان اپنے کمرے میں فیکٹری کے کچھ ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا کہ کرن کی وحشت زدہ چیخ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ ایک انجانے خوف نے اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے دیوانہ وار کمرے سے باہر بھاگا۔ صحن میں پہنچتے ہی اس کی نظر فرش پر پڑی جہاں شبانہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ فرحات کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور شبانہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شبانہ، شبانہ آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ فرحات کی آواز میں پہلی بار ایک ایسی گھبراہٹ اور تڑپ تھی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں سنی تھی۔ اس نے شبانہ کے گال کو تھپ تھپایا لیکن اس کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ فرحات، دیکھ کیا رہے ہو؟ جلدی سے اسے اٹھاؤ اور ہسپتال لے کر بھاگو، سفینہ بیگم نے گھبراتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ فرحات نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے جھک کر انتہائی نرمی سے شبانہ کے نڈھال وجود کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ فرحات نے شبانہ کو اس طرح اپنے قریب محسوس کیا تھا۔ اس کا وزن اتنا کم تھا جیسے وہ کوئی پھول ہو۔ فرحات کی مضبوط باہوں میں اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ فرحات کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ہسپتال کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ کرن اور سفینہ بیگم بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی شبانہ کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں فیملی ڈاکٹر سمیرا نے اس کا معائنہ شروع کر دیا۔ وارڈ کے باہر فرحات خان بے چین قدموں سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا وہ روایتی غرور اور سرد مہر چہرہ اب اٹھ چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی اور پچھتاوے نے لے لی تھی۔ اسے رات کا وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اس نے شبانہ کو طلاق کی دھمکی دی تھی اور وہ سہم کر رہ گئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس معصوم لڑکی پر کام کا کتنا زیادہ بوجھ تھا، لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وارڈ کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر سمیرا مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ ان کے چہرے پر موجود اطمینان نے فرحات کے اکھڑے ہوئے سانسوں کو بحال کیا۔ فرحات فوراً آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، شبانہ کیسی ہے؟ کوئی سنگین بات تو نہیں ہے نا؟ اس کے لہجے میں خوف صاف چھپا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سمیرا نے فرحات کی گھبراہٹ دیکھی تو ان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ انہوں نے سفینہ بیگم اور فرحات کی طرف دیکھا اور بولی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے فرحات خان۔ کمزوری اور تپش کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، لیکن اب آپ لوگ پریشان ہونا چھوڑیں اور پورے خاندان میں مٹھائی بانٹنے کی تیاری کریں۔ مبارک ہو، شبانہ ماں بننے والی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے حال میں وقت تھم گیا۔ فرحات خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا، جیسے اس پر کسی نے سحر کر دیا ہو۔ ماں بننے والی ہے، یہ الفاظ اس کے دماغ میں گونجنے لگے۔ ایک بچہ، اس کا اور شبانہ کا بچہ، وہ انسان جو 10 سال سے زندگی کو ایک بوجھ سمجھ رہا تھا، جس نے اپنے دل کے دروازے خوشیوں کے لیے بند کر دیے تھے، آج اچانک اس کے ویران آنگن میں زندگی کی سب سے بڑی امید نے دستک دی تھی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سفینہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ کرن تو خوشی سے اچھل پڑی۔ اماں، میں پھپھو بننے والی ہوں۔ فرحات بھائی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس نے فرحات کا بازو ہلا کر کہا۔ فرحات نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اب تیزی سے بدل رہے تھے۔ اس کی روایتی سخت چہرے پر پہلی بار ایک شدید الجھن، حیرت اور ایک بے نام نرمی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اس کا دل جو اب تک پتھر بنا ہوا تھا،
اس ننھی سی جان کی خبر سن کر آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اس نے وارڈ کے شیشے سے اندر لیٹی ہوئی شبانہ کو دیکھا جو اب ہلکی سے ہوش میں آ رہی تھی۔ فرحاد کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ یہ لڑکی اب صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کے ہونے والے بچے کی ماں بھی ہے، اور اب اسے بدلنا ہی ہوگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ فرحاد خان کے بڑے کمرے میں زیرو وارڈ کے بلب کی مدھم نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہسپتال سے آئے چند گھنٹے بیت چکے تھے، لیکن کمرے کا سکوت اب پہلے جیسا وحشتناک نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی تھی۔ ڈاکٹر نے شبانہ کو سخت تاکید کی تھی کہ وہ اگلے چند ماہ مکمل آرام کرے اور کوئی بھی وزنی کام نہ کرے، کیونکہ اس کی جسمانی حالت انتہائی کمزور تھی اور ذرا سی غفلت ننھی جان کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ لیکن شبانہ کا سہما ہوا وجود اس گھر کے سخت قوانین اور فرحاد کی خوف سے اتنی جلدی آزاد نہیں ہو پایا تھا۔ وہ فرش پر ایک چھوٹی سی چٹائی بچھا کر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے فرحاد کے چمڑے کے بھاری بوٹ رکھے تھے اور وہ لرزتے ہاتھوں سے پالش کا کپڑا ان پر رگڑ رہی تھی۔ اس کا سانس اب بھی پھول رہا تھا اور چکر آنے کا ڈر تھا، لیکن وہ فرحاد کے آنے سے پہلے اپنے روزمرہ کے فرائض پورے کر دینا چاہتی تھی تاکہ اسے کوئی تانا نہ ملے۔ اچانک دروازے کا لاک گھوما۔ شبانہ کا پورا جسم خوف سے اکڑ گیا۔ فرحاد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی فرش پر بیٹھی شبانہ اور اس کے ہاتھوں میں موجود جوتوں پر پڑی۔ فرحاد کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک گہری تکلیف اور ناگواری ابھری۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بغیر کوئی لفظ بولے شبانہ کے ہاتھ سے پالش کا کپڑا اور جوتا جھٹکے سے چھین کر ایک طرف پھینک دیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے شبانہ؟ فرحاد کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی فکر مندی تھی۔ شبانہ خوف سے بیڈ کی پائنتی سے لگ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دیں فرحاد خان، میں بس آپ کے جوتے صاف کر رہی تھی۔ مجھے پتہ دیر ہو گئی ہے، لیکن اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھیں پھر سے ڈر کے مارے بھر آئیں۔ فرحاد نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی بار شبانہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے پوچھا کہ تم اس وقت فرش پر بیٹھ کر یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا ڈاکٹر نے تمہیں مکمل آرام کرنے کے لیے نہیں کہا؟ شبانہ نے لرزتی آواز میں جواب دیا، کہا تھا، لیکن آپ کا کام اگر میں نے نہ کیا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ فرحاد نے اس کی بات کاٹتے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن شبانہ کا سہم نہ دیکھ کر اس نے ہاتھ روک لیا۔ اس نے نرمی سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، آج کے بعد تم میرا کوئی کام نہیں کرو گی، چلو اٹھو اور بیڈ پر سکون سے بیٹھو۔ شبانہ فرحاد کے اس بدلے ہوئے لہجے پر حیران رہ گئی۔ وہ جس انسان سے سر دھاڑنے اور تانے سننے کی عادی تھی، وہ آج اسے بیڈ پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اٹھی اور بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ فرحاد نے خود اس کے اوپر کمبل ڈالا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا، لیکن اس کی نظریں چھت پر ٹکی ہوئی تھیں۔ رات کے 2 بجے کے قریب فرحاد کی آنکھ ایک مدھم سسکی کی آواز سے کھلی۔ اس نے چونک کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ شبانہ نیند میں بے چین تھی۔ اس کا سر ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ خواب میں کسی گہرے کرب سے گزر رہی تھی۔ فرحاد اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس بیٹھا، شبانہ کے کامتے ہوئے ہونٹوں سے سسکتی ہوئی آواز نکلی، نہیں فرحاد خان، خدا کے لیے ایسا مت کریں، مجھے طلاق مت دیں، میں سارا دن کام کروں گی، میں کبھی شکایت نہیں کروں گی، میرے ابا مر جائیں گے، مجھے طلاق مت دینا فرحاد خان۔ ان الفاظ کا سننا تھا کہ فرحاد خان کے سینے پر جیسے کسی نے ابلتا ہوا سیسا ڈال دیا۔ اس کا وہ دل جو پچھلے 10 سالوں سے پتھر بنا ہوا تھا، شبانہ کی اس معصوم التجا پر موم کی طرح پگھل گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اسے اپنا وہ وحشیانہ انداز یاد آیا جب اس نے شادی کی پہلی رات اس معصوم لڑکی کا بازو مڑوڑ کر اسے طلاق کی دھمکی دی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی ماضی کی تلخی اپنی پہلی بیوی کی موت کے صدمے اور تقدیر کی بے رحمی کا بدلہ اس معصوم لڑکی سے لیا جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ وہ تو خود ایک ٹوٹی ہوئی بارات کا صدمہ لے کر اس کے گھر آئی تھی اور اس نے اسے پیار دینے کی بجائے خوف کے سائے میں جینے پر مجبور کر دیا۔ فرحاد نے انتہائی لرزتے ہاتھوں سے شبانہ کے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور اپنا بھاری ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی فرحاد کا ہاتھ کا لمس شبانہ کو ملا، اس کی نیند کی بے چینی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، گویا اسے کسی محفوظ پناہگاہ کا احساس ہو گیا۔ فرحاد نے دل ہی دل میں عہد کیا، خدا کی قسم شبانہ، اب اس گھر میں تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گرے گا۔ میں نے تمہاری روح کو بہت زخم دیے ہیں، لیکن اب میں تمہاری اور اپنے ہونے والے بچے کی حفاظت
اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ اس رات کے بعد فرحاد خان کا وجود بالکل بدل گیا۔ پتھر پگھل چکا تھا اور اس کے اندر کا انسان اور ایک شفیق شوہر بیدار ہو چکا تھا۔ اگلے چند ماہ پورے خاندان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ وہ فرحاد خان جو کچن کا رخ نہیں کرتا تھا، اب صبح سویرے فیکٹری جانے سے پہلے خود شبانہ کے لیے پھل اور دودھ کا ناشتہ تیار کر کے کمرے میں لاتا تھا۔ ایک دن جب شبانہ نے اٹھنے کی کوشش کی تو فرحاد نے اسے محبت بھری سختی سے روکا۔ شبانہ، یہ لو سیب اور دودھ ختم کرو، اور جب تک میں واپس نہ آؤں تم بیڈ سے نیچے قدم نہیں رکھو گی، سمجھی؟ شبانہ نے حیرت اور شرمندگی سے سر جھکایا۔ فرحاد خان، اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ کرن اور اماں اکیلے کچن میں کام کرتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فرحاد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولا، ان کی فکر مت کرو، میں نے گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ رکھ لی ہے۔ تمہارا کام صرف آرام کرنا اور ہماری اس ننھی جان کا خیال رکھنا ہے۔ شبانہ کی آنکھوں میں اب فرحاد کے لیے خوف نہیں بلکہ ایک مان اور سچی عزت جھلکنے لگی تھی۔ فرحاد نے چچی رشیدہ کا گھر میں آنا جانا بھی سخت الفاظ میں بند کروا دیا تھا تاکہ کوئی بھی شبانہ کو ذہنی اذیت نہ دے سکے۔ فرحاد اب شام کو جلدی گھر لوٹ آتا، اس کے لیے ادویات لاتا اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا۔ یوں پچھتاوے کی آگ نے فرحاد کے اندر کی تمام تلخی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور شبانہ کا صبر آخر کار ایک خوبصورت محبت کی شکل میں رنگ لے آیا تھا۔ چند ماہ بعد فرحاد خان کا وہ بڑا گھر جو کبھی خاموشی، تلخی اور وحشت کا مسکن لگتا تھا، آج روشنیوں، خوشبوؤں اور کہکوں سے جگمگا رہا تھا۔ پورے گھر کے در و دیوار پر زرد اور سفید ورق کی کمکمیں لٹک رہے تھے، اور صحن میں لگے چمپا کے پودوں کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں رس گھول رہی تھی۔ ہر طرف مٹھائی کے ڈبے رکھے تھے اور خاندان کے قریبی لوگ جمع تھے۔ گھر کا ماحول کسی تہوار کا منظر پیش کر رہا تھا، کیونکہ آج فرحاد خان کے آنگن میں اس کے پہلے بیٹے کی پیدائش کا جشن تھا، جس نے پورے خاندان کی تلخیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ کمرے کے اندر بیڈ پر سفید چادر بچھی تھی، جہاں شبانہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا خوف، زردی یا بے بسی نہیں تھی، بلکہ زچگی کے بعد کا ایک خوبصورت نکھار، طمانینت اور سچی خوشی چمک رہی تھی۔ اس کی گود میں ایک سفید نرم و ملائم کمبل میں لپٹا ہوا چند دن کا خوبصورت بچہ پرسکون نیند سو رہا تھا، جس کے نقوش بالکل اپنے باپ فرحاد خان جیسے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور فرحاد کی بہن کرن انتہائی جوش اور خوشی کے ساتھ شبانہ کے والدین رحمت علی اور زرینہ کو لے کر اندر داخل ہوئی۔ بھابھی دیکھیں کون آیا ہے، کرن نے چہکتے ہوئے کہا۔ رحمت علی اور زرینہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، شبانہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ رحمت علی کے چہرے پر اپنی بیٹی کے گھر کی یہ رونق اور خوشحالی دیکھ کر ایک گہرا اطمینان تھا۔ وہ سفید پوش باپ جو چند ماہ پہلے اپنی بیٹی کی بارات لوٹنے پر سڑک پر بیٹھ کر رو رہا تھا، آج اس کا سر فخر سے بلند تھا۔ میری بچی، میری جان، زرینہ نے آگے بڑھ کر شبانہ کو گلے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہیں یہ دن دکھایا۔ رحمت علی نے آگے بڑھ کر جھک کر اپنے نواسے کو دیکھا، اس کی معصوم پیشانی پر پیار کیا اور ان کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو چھلک پڑے۔ اللہ تمہیں کامیاب بنائے بیٹا۔ شبانہ بیٹی، سچ کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آج تمہارا یہ ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر میرے دل کو جو سکون ملا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ شبانہ نے اپنے والد کا ہاتھ تھام کر اپنے گال سے لگا لیا۔ ابا، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور فرحاد خان، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ سفینہ بیگم بھی کمرے میں آ چکی تھی اور سب صوفوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران باتوں باتوں میں زرینہ نے گہرا سانس لیا اور بولی، ویسے سفینہ بہن، آپ کو پتہ ہے وہ بانو بیگم اور اس کا بیٹا رمیز، جن کی وجہ سے ہماری دنیا اجڑتے اجڑتے بچی تھی، آج کل ان پر بہت برا وقت آیا ہوا ہے۔ کرن فوراً متوجہ ہوئی۔ کیوں خالہ جان، کیا ہوا ان لالچی لوگوں کے ساتھ؟ زرینہ نے توبہ کرنے کے انداز میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ارے بیٹی، اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ رمیز کی ماں نے جس بڑی گاڑی اور دولت کی لالچ میں ہماری معصوم شبانہ کو چھوڑا تھا، اس کے چند ہی ماہ بعد رمیز کی شادی ایک انتہائی چالاک اور لالچی لڑکی سے ہو گئی۔ اس لڑکی نے آتے ہی بانو بیگم کا جینا حرام کر دیا۔
رمیز کی ساری دولت اور جائیداد اپنے نام کروائی اور اب بانو بیگم اور رمیز کو اس کے اپنے ہی گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں نوکروں کی طرح رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سارا شہر ان پر تھو تھو کر رہا ہے۔ سفینہ بیگم نے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے کہا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے زرینہ، جنہوں نے کسی کی معصوم بیٹی کے دل کو دکھایا ان کا یہی اشر ہونا تھا۔ اگر وہ اس دن بارات نہ لے کر جاتے تو مجھے شبانہ جیسے ہیرے جیسی بہو کیسے ملتی؟ شبانہ نے خاموشی سے یہ سب سنا۔ اس کے دل میں رمیز یا اس کی ماں کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ تقدیر نے اسے فرحاد جیسے سخت لیکن اندر سے سچے انسان کے نصیب میں لکھنا تھا۔ اس لیے وہ سب ڈرامہ ہوا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور فرحاد خان اندر داخل ہوا۔ وہ سفید کلف لگے کرتے شلوار اور واسکٹ میں ملبوس انتہائی پروکار اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب ایک شفیق باپ اور محبت کرنے والے شوہر کی نرمی نمایاں تھی۔ السلام علیکم رحمت علی صاحب۔ خالو جان آپ کب آئے؟ فرحاد نے آگے بڑھ کر انتہائی احترام سے رحمت علی سے مصافحہ کیا اور ان کے گلے ملا۔ بس ابھی آئے فرحاد بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ تم نے میری بیٹی کو وہ عزت اور خوشی دی جس کی میں تمنا کرتا تھا، رحمت علی نے جذباتی ہو کر کہا۔ فرحاد نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھی شبانہ پر ڈالی جس کی آنکھیں فرحاد کو دیکھ کر چمک اٹھی تھی۔ فرحاد آگے بڑھا اور سب کے سامنے بغیر کسی جھجک کے شبانہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے شبانہ کی گود سے اپنے ننھے بیٹے کو اٹھایا۔ بچے نے جیسے ہی باپ کے لمس پر ہلکی سی جنبش کی، فرحاد کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ فرحاد نے بچے کو ایک ہاتھ سے سنبھالا اور اپنا دوسرا ہاتھ شبانہ کے کامتے ہوئے ملائم ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے سب کے سامنے شبانہ کا ہاتھ تھاما جس پر شبانہ کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ فرحاد نے رحمت علی اور اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر گہری اور سچی آواز میں بولا، خالو جان، اماں، آج آپ سب کے سامنے میں ایک بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ جب شبانہ اس گھر میں آئی تھی تو میں اپنے ماضی کی تلخیوں میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے اس معصوم لڑکی پر بہت سختیاں کی، اسے ڈرایا، دھمکایا اور نوکرانیوں کی طرح رکھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی اف تک نہ کی، نہ اپنے باپ سے شکایت کی، نہ اپنی ماں کو دکھ پہنچایا۔ اس کا یہ صبر، یہ شرافت ہی تھی جس نے میرے جیسے پتھر انسان کو پگھلا دیا۔ فرحاد نے شبانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جہاں اب خوف کی جگہ عقیدت اور محبت کے آنسو تیر رہے تھے۔ فرحاد نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، شبانہ، میں اپنے ماضی کے ہر اس رویے کے لیے، ہر اس تلخ لفظ کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تم نے نہ صرف میرا گھر سنبھالا بلکہ میری مری ہوئی روح کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تم میرے گھر کی برکت ہو شبانہ۔ اگر تم نہ ہوتی تو فرحاد خان کبھی جینا نہ سیکھ پاتا۔ فرحاد کے منہ سے یہ الفاظ سن کر شبانہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ وہ آنسو نہیں تھے جو وہ رات کے اندھیرے میں سہم کر بہاتی تھی۔ یہ سچی خوشی، سکون اور ماں کے آنسو تھے جو اس کے پچھلے تمام زخموں کو دھو رہے تھے۔ فرحاد خان، شبانہ کے منہ سے صرف یہی لفظ نکل سکا، لیکن اس کی مسکراہٹ اور آنسو نے سب کچھ بیان کر دیا۔ سفینہ بیگم نے مسکرا کر دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے اور میری اس ننھی جان کو لمبی عمر دے۔ کرن نے فوراً ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے کہا، چلیں اب سب رونا دھونا بند کریں اور باہر آئیں، مہمان مٹھائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں بھائی، اب آپ کو اس خوشی میں مجھے ایک بہت بڑا تحفہ دینا پڑے گا۔ سب ہنس پڑے۔ فرحاد نے بچے کو دوبارہ شبانہ کی گود میں لٹایا اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ رحمت علی اور زرینہ اپنے بچوں کی اس خوشی کو دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ کمرہ کہکوں، محبت اور ایک نئی زندگی کی امید سے گونج رہا تھا۔ یہ کہانی صرف چند کرداروں کی زندگی نہیں بلکہ انسان کے فیصلوں، جذبات اور اعمال کے نتائج کا عکس ہوتی ہے۔ ہر کردار اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کے ساتھ یہ یاد دلاتا ہے کہ غرور، ضد، ظلم اور غلط فہمیاں رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں، جبکہ صبر، سچائی، احترام اور معافی بکھری ہوئی زندگیوں کو سنوارنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اچھے کردار تعریف کے مستحق ہوتے ہیں کہ وہ مشکل حالات میں بھی اپنی انسانیت نہیں چھوڑتے، اور غلط کردار تنقید کے اصلی حقدار بنتے ہیں کہ ان کے فیصلے دوسروں کی زندگیوں پر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ ایک حساس کاری کے لیے اس کہانی کا اصل سبق یہی ہے کہ طاقت کا اصل حسن رحم میں، محبت کا حسن وفاداری میں، اور رشتوں کا حسن اعتماد میں پوشیدہ ہے، کیونکہ وقتی جذبات میں کیا گیا ایک غلط فیصلہ برسوں کی خوشیوں کو چھین سکتا ہے، جبکہ ایک درست رویہ کئی ٹوٹے دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔